दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज अलहमदुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों का खुशामदीद मेरे चैनल पे। तो आज अपन लोग कौन से टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। आज अपन लोग रियल लाइफ हिस्ट्री ऑफ मौला अली हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस बहादुर इंसान की हिस्ट्री बताने वाले हैं उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो इस्लामिक इतिहास का सबसे बहादुर योद्धा था बिल्कुल तो सबसे शायद गलत बहादुर नहीं होगा, थे क्योंकि मौला ये अली इंसान शेर कितना खुदा ज्यादा अल्लाह के बहादुर शेर। था इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि बहादुरी की वजह से ही इस इंसान का नाम बिल्कुल शेर खुदा रख दिया गया था, जिसका मतलब होता है खुदा का शेर। इस इंसान ने मुसलमानों की तरफ से लगभग हर जंग में अकेले ही वो किरदार अदा किया था कि जो कई लोग बिल्कुल मिलकर भी अदा नहीं कर सकते थे। जिस जंग में भी दूसरी फौज को ये खबर हो जाया करती थी कि मुसलमानों की फौज में ये बहादुर योद्धा मौजूद है तो दूसरी फिर फौज के मौला लोगों अली के मतलब पसीने छूटने फकीर है, लगते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे चौथे खलीफा यानी थे हजरत मौला अली। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जो न सिर्फ एक बहादुर और अक्लमंद सिपह सालार थे बल्कि साथ साथ हद से ज्यादा नॉलेजेबल इंसान भी थे। यही वजह सल्लल्लाहु थी अलैहि कि वसल्लम। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद जब लोगों को कोई भी सवाल पूछना होता था तो वो हजरत अली शेर खुदा के पास ही आया करते थे। दोस्तों, हजरत अली की पैदाइश 599 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुई थी। इनके वालिद यानी फादर का नाम अबू तालिब और इनकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद था। ये रिश्ते में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु यानी अलैहि हजरत वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न सिर्फ चचाजाद भाई यानी चाचा के लड़के थे बल्कि बाद में पैगंबर इस्लाम के दामाद भी बन गए थे, क्योंकि आगे चलकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी यानी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह हजरत अली के साथ करवा दिया था। करबला में शहीद होने वाले मशहूर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरत अली बेटे रज़ी थे। अल्लाह ताला अन्हु के ही बेटे थे, और यही वजह थी कि वो प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि पैगंबर हजरत वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी की शादी हजरत अली से कर दी थी। जिस वक्त हजरत अली का जन्म हुआ था उस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु यानी अलैहि हजरत वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल थी, यानी ये पैगंबर इस्लाम से 30 साल छोटे थे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि हजरत अली की गिनती हिस्ट्री में उन लोगों के साथ की जाती है कि जिन्होंने इस्लाम धर्म को सबसे पहले अपनाया था। इस्लाम बच्चों धर्म में अपनाते वक्त बच्चों में हजरत थे अली की जो उम्र इस्लाम सिर्फ और कबूल करे सिर्फ थे वो मौला 10 अली साल थे। थी। हजरत अली ने बचपन में ही अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख लिया था, जो उस दौर में हद से ज्यादा बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी कम उम्र में पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता था। साथ ही साथ हजरत अली ने उसी उम्र में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसी चीजें भी सीख ली थी, जो आगे चलकर न सिर्फ उनकी पहचान बन गई थी बल्कि उनको अल्लाह की दूसरों तरफ से से था। अलग भी बनाती थी। 53 साल की उम्र में जब पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर छोड़कर मदीना जाने का फैसला किया तो इस फैसले की वजह से दूसरे मुसलमानों ने भी मक्का शहर छोड़कर मदीने की तरफ सल्लल्लाहु जाना अलैहि शुरू वसल्लम। कर दिया। मदीने में आबाद होने के सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी यानी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली से करवा दिया। जिस वक्त हजरत अली का सल्लल्लाहु अलैहि निकाह वसल्लम। पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी से हुआ था, उस वक्त हजरत अली के पास सिर्फ और सिर्फ एक घोड़ा और एक ज़िरा मौजूद थी। हजरत अली ने अपनी वो ज़िरा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों बेच दी, जिनकी गिनती उस दौर में सबसे अमीर मुसलमानों में की जाती थी। हजरत उस्मान गनी ने हजरत अली से वो ज़िरा 480 दिरहम में खरीदी थी, और ज़िरा खरीदने के बाद उस ज़िरा को हजरत अली को ये कहते हुए वापस कर दिया था कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए निकाह का तोहफा है। हजरत अली ने उन 480 दिरहम से न सिर्फ अपने निकाह के लिए सामान खरीदा बल्कि अपने घर के खर्चे के लिए भी पैसे बचाए, और साथ ही साथ उन्हीं पैसों से ही मदीना के लोगों के लिए वलीमे की दावत का भी इंतजाम किया था।
حضرت علی کے نکاح کے کچھ دن بعد ہی یعنی اسی سال مسلمانوں کے اتحاد کی پہلی جنگ بھی پیش آئی تھی، یعنی اسی سال مسلمانوں کے اتحاد کی پہلی جنگ ہوئی تھی، جسے ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے بھی سبحان اللہ۔ جانتے ہیں۔ یہ وہی جنگ تھی کہ جس کے بارے میں آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ 313 مسلمانوں نے 1000 سے بھی زیادہ لوگوں کو ہرایا تھا۔ دوستو، اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی جیت میں اگر سب سے بڑا کردار کسی نے ادا کیا تھا تو وہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا یعنی حضرت حمزہ اور حضرت علی نے کیا تھا۔ اسی جنگ میں ہی ابو جہل نام کا مکہ کا وہ سردار بھی قتل ہو گیا تھا سبحان کہ اللہ۔ جسے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر کے بعد بھی مسلمانوں نے لگاتار کئی جنگیں لڑیں اور لگ بھگ سبھی جنگوں میں حضرت علی نہ صرف شامل ہوئے بلکہ ایک اہم کردار بھی ادا جنگ کیا تھا۔ بدر، ہاں۔ لیکن حضرت علی کو اتہاس میں جس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ ہے جنگ خیبر، کیونکہ اس جنگ میں حضرت علی نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور مسلمانوں کو جیت دلا دی تھی۔ دوستو، ہوا یہ مولا کہ علی عرب کے علاقے یعنی خیبر میں 8 صلی قلعے اللہ علیہ موجود تھے۔ وسلم۔ جب مسلمانوں کی فوج نے اس علاقے پر اٹیک کیا تھا تو ویسے تو لگ بھگ سبھی قلعے ایک ایک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے تھے، لیکن قموس نام کا وہ ایک قلعہ کہ جو سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا تھا اور جسے جیتنا بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی فوج کچھ نہ کر سکی تھی۔ پہلے دن اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ ممکن کر دیے دوسرے تھے۔ دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اس قلعے پر زبردست حملہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اس قلعے کو جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے اب مسلم فوج کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور پھر ان سے خطاب کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ کل میں اپنی فوج کا جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ یہ سن کر سارے مسلمان خوش ہو گئے اور یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کل یہ فوج کا جھنڈا ہمیں مل جائے۔ لیکن اگلے دن جب صبح ہوئی تو پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کدھر ہیں؟ یہ سن کر سب لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت حاضر نہیں ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نہیں، حضرت علی کو ہی بلایا جائے۔ حضرت علی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد فوج کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور یقیناً بالکل ویسا ہی ہوا جیسا پیغمبر اسلام نے کہا تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف کچھ وقت کے اندر ہی اس طاقتور قلعے کو فتح کر لیا بلکہ قلعے کے اندر موجود مرحب نام کے اس پہلوان کو بھی ہرایا تھا کہ جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں کے لیے اکیلا کافی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس سے لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیا کرتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو بھی ہرا دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اس جنگ میں خیبر قلعے کے اس دروازے کو بھی اکیلے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا کہ جس دروازے کو 20 لوگ مل کر تو صرف کھولا کرتے تھے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو خیبر ہی میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ہاں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تو انہیں خیبر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا، کیونکہ دوستو مسلمانوں کے خیبر پر حملہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ خیبر میں رہنے والے یہودی دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینے پر چڑھائی کرنے کا پلان بنا رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا تھا۔ 11ویں ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا کو الوداع کہا تو حضرت علی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ حضرت علی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ حضرت علی نے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، نہ صرف غسل بلکہ قبر مبارک میں بھی حضرت علی نے ہی اتارا تھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت علی کی زندگی کے سب سے اہم پہلو کے بارے میں، یعنی حضرت علی کی خلافت کے بارے میں۔ ویسے تو حضرت علی کی خلافت لگ بھگ 4 سے 5 سال تک ہی رہی تھی،
لیکن یہ پورا کا پورا دور اتنی مشکل اور کٹھنائیوں سے بھرا ہوا تھا کہ اگر حضرت علی کی جگہ کوئی دوسرا انسان صلی ہوتا اللہ علیہ تو وسلم۔ شاید قابو نہیں کر پاتا، کیونکہ دوستو حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے کھلے عام لڑنے کی بجائے خود مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں گھس جایا کرتے تھے اور اندرونی طور پر مسلمانوں کی فوج کو کھوکھلا کرتے تھے۔ اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے حضرت علی کے دور میں ہی مسلم ہسٹری کا پہلا سول وار ہوا تھا، یعنی مسلم اتہاس کا پہلا گرہ یدھ ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تلوار خود مسلمانوں پر اٹھ گئی تھی، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ اور یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ جو اندرونی طور پر تو مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں بغاوتیں کروایا کرتے تھے۔ تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے شروع ہونے والے اس سول وار کو ویسے تو صلح کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا تھا، لیکن ہسٹوریکلی کہیں نہ کہیں ان بیٹلز میں حضرت علی کا پلہ بھاری تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی نے پہلے ہی یہ اعلان کروا دیا تھا کہ میری فوج کا کوئی بھی انسان دوسری فوج کے مال پر ہاتھ نہیں لگائے گا، جیسا کہ پہلے عام طور پر جنگوں کا اصول ہوا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ تم لوگ اس انسان پر تلوار نہیں اٹھاؤ گے کہ جو اپنی تلوار کو نیچے کر لے گا، یعنی جو لڑنے سے انکار کرے گا۔ سول وار ختم ہو جانے کے بعد بھی حضرت علی کو اپنی خلافت کے دور میں چین کی سانس لینا نصیب نہیں ہوا تھا، اور خارجیوں کی طرف سے سازشیں لگاتار بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ان سازشوں کی آگ اتنی زیادہ تیز ہو گئی تھی کہ آخرکار ایک دن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک خارجی نے حضرت علی کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایک ایسی تلوار کے ذریعے سے کیا گیا تھا کہ جو زہر سے سنی ہوئی تھی۔ حملہ کرنے والے انسان یعنی عبد الرحمن ابن ملجم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور حضرت علی نے فوراً اپنے بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا اور ان دونوں کو یہ نصیحت کی کہ اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو تم لوگ بھی میرے قاتل کو قتل کر دینا، کیونکہ ہماری شریعت کا یہی حکم ہے، لیکن اگر میں اس زخم سے بچ گیا تو پھر میری مرضی ہے، میں چاہوں تو اسے سزا دوں یا پھر معاف کر دوں۔ دوستو اسی دن حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص کو بھی شہید کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ دونوں لوگ بچ گئے تھے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 63 سال تھی، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا لائف اسٹوری آف حضرت علی۔ حضرت علی اتنے بڑے شخصیت ہے جو میری توقعات دی ہے، میں ان کے بارے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ان کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ حضور علم کی دنیا تھے اور حضرت علی وہ علم کی دنیا کے دروازہ تھے۔ مولا علی کو شیر خدا، اللہ کے شیر بولتے ہیں۔ تو بھائی کی ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو، بھائی کو سپورٹ کرو۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔
جب تک اللہ حافظ، دعا کی گزارش.